الحمد للہ الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وسحرا وکان ربک قدیرا۔ ہمارے اس ملک میں شادی بیاہ میں جو رسمیں چل پڑی ہے اور جو بگاڑ آیا ہے، اس سے ہزاروں لاکھوں خاندان گھبرا گئے۔ کوئی کہتا نہیں ہے، لیکن اندر اندر سے لاوا پکڑا ہے کہ رسومات کے گھیرے میں پورا سماج آ گیا ہے۔ میں ہندوستانی مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا کہ اس ملک کا ہم پر حق ہے اور ہمارے ہم وطن بھائیوں کا بھی کہ ہم شادی بیاہ کا وہ نمونہ دکھائیں جس سے اس ملک کے لوگوں کے لیے ایک اچھا نمونہ سامنے آئے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے آج کی اس محفل میں اپنی کچھ گزارشات بڑے ادب کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گا۔ اول آپ سے خطاب کرنے کے لیے میں نے جو آیت شریفہ پڑھی ہے، اس میں سنسار کے مالک نے یہ فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ اس مالک کی شان تو دیکھو کہ اس نے مٹی پانی کے خلاصے سے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو خاندان والا اور سسرال والا بنایا۔ یہ خاندانی اور سسرالی رشتے عورت کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتے تھے۔ سلام علی المرسلین، یعنی تمام پیغمبروں پر ہمارا سلام ہو، اور خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ہدیہ سلام بھیجتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ انہوں نے شادی بیاہ کے طریقے ہمیں بتائے۔ بھائیو، اس دنیا میں انسان دو صورتوں میں آیا ہے، ایک نر کی صورت میں، ایک ناری کی صورت میں، یعنی مرد کی صورت میں اور عورت کی صورت میں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، کسی کو آدمی بنایا، کسی کو عورت بنایا۔ اور خلقناکم، تمہاری تخلیق جو ہم نے کی وہ زوجین میں کی، یعنی جوڑے بنائے۔ جوڑے کے بغیر انسانی سماج زمین کے اوپر پھیل نہیں سکتا تھا۔ یہ مانو پرکرتی اور قدرت کی دین ہے کہ ہم دنیا میں شادی بیاہ رچاتے ہیں، عورت مرد کے جوڑے باندھتے ہیں۔ جانوروں میں صفت نہیں ہے، پشو پکشیوں میں بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو بیٹیاں دی، کسی کو بیٹے دیے۔ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا کسی کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دیتا ہے۔ ومن یشاء یجعلہ عقیما، جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا، کچھ نہیں دیتا۔ اب جن کے یہاں بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں تو وہ خاندانوں میں جوڑے تلاش کرتے ہیں، جوڑے تلاش کر کے بات چیت کرتے ہیں۔ یہ انسانی سماج میں ساری دھرتی کے اوپر رواج شروع سے قائم ہے، اور یہ اچھا رواج ہے جس کو معروف کہتے ہیں قرآن کی زبان میں، یعنی بھلی بات کہ بھئی بیٹا جوان ہو گیا ہے، لڑکی ڈھونڈو اس کے لیے۔ ایک خاندان کی لڑکیاں دوسرے خاندان میں بہویں بن کر کے جاتی ہیں اور آج کرتی ہیں، اس خاندان میں ان کی عزت ہے۔ یہ انسانی زندگی کے اندر اللہ نے، سنسار کے مالک نے ایک رنگ بھر دیا ہے۔ اس رنگ میں ہم نے بھنگ ڈال دی اور اس میں کچھ ایسی چیزیں ہم نے داخل کی جو پیغمبروں نے ہمیں نہیں بتائی تھی۔ سماج کے بگاڑ کے سبب یہ چیزیں ہم میں آئی۔ اس ملک کے مسلم بھائیوں کے اندر نہیں آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ صاحب کتاب امت ہیں، ایک آسمانی کتاب رکھتے ہیں جس میں زندگی کی ساری تفصیلات موجود ہے۔ وہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جیون چرتر، جس کو قرآن نے اسوہ حسنہ کہا ہے، نمونے کی بات ہے انسانوں کے لیے۔ تو میں مسلم سماج سے کہنا چاہوں گا کہ شادی بیاہ کے بارے میں تھوڑا سا سوچ لے کہ کیا کر رہے ہیں، کیسا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کتنا کرنا چاہیے تھا۔
بھول کہاں ہو رہی اس کو دیکھیں۔ مذہبی لوگوں سے بھی یہ کہوں گا کہ بھولوں کے بارے میں روک ٹوک کرنا چاہیے۔ قرآن میں ایمان والوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سماج کا بہترین حصہ ہو جو انسانوں کے لیے، مانو جاتی کے لیے کھڑے کیے گئے ہو، بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ بھلی بات کا چلن جاری کرنا چاہیے اور بری باتیں جو ہیں ان کو نکالنا چاہیے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کو پال پوس کر کے بڑی کی، اور جب اس کا جوڑا کوئی ٹھیک ٹھاک خاندان مل گیا، چاہے اجنبی ہو یا قریبی ہو، جانکار ہو، کہیں دور کا ہو، اچھا جوڑا مل گیا، اپنے بیٹی کو اس کے حوالے کر دیا اس نے۔ اسی کو لگن کہتے ہیں، اسی کو وواہ کہتے ہیں، اسی کو قرآن نے نکاح کہا ہے۔ تو میرے بھائیو، ایک عورت نے اپنے آپ کو ایک مرد کے حوالے کیا اور پھر ان دونوں نے مل کر کے سماج کی رچنا کے اندر حصہ لیا۔ فرمایا اللہ الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے اندر سے اللہ نے، تمہاری بیویاں نے تمہارے جوڑے بنائے، وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اور تمہاری بیویوں میں سے تم کو بیٹے اور پوتے عطا فرمائے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ بہویں اگر آئے گی نہیں تو پوتے کہاں سے وجود میں آئیں گے؟ تو قرآن نے یہ انکہی داستان انسانوں کے حوالے کی کہ وہ اس کے اندر رنگ بھرے۔ تو انسانی زندگی کے اندر جو ایک طرح کی رنگینی ہے، اس میں خرابی نہیں آنی چاہیے، ایسی میری عرض ہے آپ کی خدمت میں۔ اب ایک باپ نے اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کر دیا۔ پیغمبروں نے یہ کہا کہ نکاح یعنی لگن بندھن عورت کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو، تم عورتوں کے زبردستی وارث نہیں ہو سکتے، ان کے شوہر نہیں بن سکتے۔ ان تراضی منکم کی شرط ہے، باہمی رضامندی سے ہو۔ جب تک کوئی عورت ہاں نہ کہے تب تک کسی مرد کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کی پتنی بنانے کے لیے وہ کوئی کارروائی کر سکے۔ اسلام میں اس کی پریبھاشا میں اور اس کی ویاخیا میں، اس کے ڈیفینیشن میں پوری صفائی کے ساتھ یہ کہہ دیا گیا کہ خطبت النساء ہے، منگنی جو ہے وہ سادہ طریقے سے ہو۔ قرآن مجید نے ایک اشارہ دیا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ اللہ سے ڈرو اور رحم کے رشتے ناتوں کو جب قائم کرنے کے لیے اٹھتے ہو تو ایک دوسرے کے اوپر مہربانی سے سوال کرو۔ زور زبردستی اور کسی غریب پر یا امیر پر ہم کو شکتی کا استعمال کرنے کی اور رسموں میں اس کو جکڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی گنجائش بھی نہیں۔ بزرگوں نے فیصلہ کیا، جوڑا بن گیا، تاریخ طے ہو گئی نکاح کی۔ دولہا آیا، تھوڑے سے برادری لے کر کے آیا۔ آپ بارات کے اوپر غور کیجئے کہ کبھی کبھی تو ٹرینیں کی ٹرینیں اور بسوں کی بسیں چلی آ رہی ہیں، ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اس ملک میں، جبکہ تھوڑے سے براتی سے بھی کام چل سکتا تھا۔ میں نہیں کہتا کہ اس کو بند کیا جائے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا جیسے کہ قرآن مجید نے ہمیں آدیش دیا کہ لینفق ذو سعۃ من سعتہ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ۔ آدمی نے اپنی حیثیت کا خیال کرنا چاہیے کہ خرچ میں میری حیثیت کیا ہے۔ زیادہ حیثیت سے خرچ کرتا ہے سماج تو وہ دھارا شاہی ہوتا ہے اور دبتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 50 سال میں آزادی کے بعد میں بھی ہماری آرتھک پرستھتی جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہے، اٹھ نہیں سکی ہے، جبکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں اس کو اڑ جانا چاہیے۔ اس میں ہماری فضول خرچیوں کا، بیجا خرچ کرنے کا بڑا دخل ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ فضول خرچی مت کرو، جو ضرورت کی چیز ہو اسی کے اوپر خرچ کرو، اور جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ بیجا مال اڑاتے ہیں، وہ شیطان کی برادری کے لوگ ہیں۔ اس سندرب میں ہم یہ کہنا چاہیں گے آپ بھائیوں کے سامنے بڑے ادب کے ساتھ میں کہ ہندوستان کے اندر 100 کروڑ کی آبادی آج کل میں ہو گئی، ایسا سننے میں آ رہا ہے۔ اتنا بڑا دیش جس میں آدمیوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ 100 کروڑ کے اس دیش میں 25-30 سال کے اندر 33 کروڑ سے کیا کم شادیاں ہوتی ہوگی، یا اس کو آدھی بھی کر لیں آپ کے بہت سے لوگ جو شادیاں نہیں بھی کرتے ایسے بھی ہیں، لیکن جوڑا باندھے بغیر زندگی نہیں ہے، جوڑا باندھے بغیر سماج جو ہے اس کی رچنا نہیں ہو سکتی۔ تو اس لگن بندھن کو اور شادی کو رسموں کی بھیٹ ہم چڑھا دیں گے تو غریب طبقہ اور اوسط درجے کا جو طبقہ ہے وہ دب جائے گا، بالکل وہ دب گیا ہے۔ اس لیے میں آپ کو اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں، خاص طور پر مسلم بھائیوں کو، کہ شادی بیاہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے
وہ ہمارے یہاں موجود ہے اب بھی. اعلن النکاح فرمایا نکاح علانیہ کرو، چوری چھپے اور خفیہ طریقے سے نکاح نہیں ہوگا. ایک باپ سماج کو، اللہ کو، قرآن کو گواہ بنا کر کے اپنی لڑکی ایک غیر کے حوالے کرتا ہے، یہ کارروائی خفیہ نہیں ہونی چاہیے. کون کس کی بیوی بننے جا رہی ہے، کون کس کا پتی بننے جا رہا ہے، یہ سماج کو معلوم ہونا چاہیے. بس خطبہ نکاح ہے، ایجاب و قبول ہے، یہ رسمیں نہیں ہیں بلکہ شریعت کی ایک دین ہے. اس میں مہر کا آئٹم کر دیا، ایک چھوٹی سی یا بڑی رقم بھی ہو سکتی ہے سوشل انشورنس کی، کہ لڑکی ماں باپ کے گھر سے چھوٹ کر کے ایک نئے گھر میں جا رہی ہے، اس لیے اس کا سماجک حق ہونا چاہیے. وہ مرد کی طرف سے، سسرال والوں کی طرف سے اس کو دیا جاتا ہے. اس کو قرآن مجید نے کہا کہ واتو نساء صدقاتہن نہلا، کہ عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دو. اس میں بھی جھگڑا جھنجٹ، بحث تکرار اور کاروباری چیز نہیں. راضی خوشی سے جو کچھ ہو، بھئی اس نے اپنی بیوی کو دینا ہے جو کچھ دینا ہے، یہ اس کا مال ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کو ودا کر دو سادگی کے ساتھ میں، تھوڑا سا ولیمہ ہو جاوے کہ دوستوں کو کھانا کھلا دیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نے مدینے میں جو مکے سے آئے تھے ہجرت کر کے، یعنی دیش تیاگ کر کے آئے تھے وہ ایمان کی نسبت سے، ان کو دیکھا کہ مجلس میں عبد الرحمن بن عوف نام ان کا آتا ہے، وہ کچھ اچھے کپڑے پہنے ہوئے بیٹھے تھے. تو رسول اللہ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبد الرحمن کیا بات ہے آج کیوں ایسے اتنے چہک رہے ہو، کیا بات ہوگی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی ہے. کس سے؟ کہنے لگے انصاری عورت سے. اچھا. فرمایا ولیمہ ضرور کر لینا، چاہے ایک معمولی سا کھانا ہی، ایک بکری ذبح کر لو یا چند کھجوریں ہی کسی کو کھلا دو اپنے دوستوں کو. اس میں بھی یتیم کا خیال رکھنے کے لیے انات اور دردر جس کو کہتے ہیں، بھوکے لوگ کہتے ہیں، ان کو پردھانتا دی جانی چاہیے. ہمارے سماج کی نیو کو اگر آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں، اس سے تو میں صرف مسلمانوں سے نہیں کہتا بلکہ اپنے سب دیش واسیوں سے کہتا ہوں کہ اس طرف دھیان دیں. اور اندر سے جو خرچے کا لاوا پکڑا ہے اور اس میں جہیز نام کی چیز جو آ گئی ہے، اس نے بہت خاندانوں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ہے. بولنے کے لیے جائیں گے تو پھر بات کھلے گی. اس لیے میں آج پوری ہمت کے ساتھ میں اللہ کے نام پر اس بات کو کھولتا ہوں کہ بھائیو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، خاص طور پر نوجوان طبقے نے، کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی آپ کو دے دی. اس سے بڑھ کر کے اور کیا چیز ہو سکتی تھی؟ اس نے اپنی پتری کو آپ کے حوالے کر دیا. یعنی اس سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ اس نے داماد کے ہاتھ میں اپنی بیٹی دے دی کہ لو آج سے تمہاری پتنی ہو گئی. آج سے پہلے ہماری بیٹی تھی، یہ کسی کی بہن تھی وہ، لیکن آج سے وہ تمہاری بیوی ہوگی، تمہاری اردھانگی ہو گئی، تمہارا نصف الایمان ہو گیا، آدھا ایمان ہو. لے کے جا رہا ہے، اس کو رخصت کر دیا. اس میں جہیز لے کر کے آئے. معلوم نہیں جہیز کہاں سے آیا. جہیز کے معنی سامان دینے کے ہیں. اپنی بٹیا کو کچھ سامان دیتا ہے تو اسلام نے یا کسی دھرم نے اس کو منع نہیں کیا، لیکن جہیز کے مطالبے کرنا کہ جہیز میں موٹر ہونا، جہیز میں اسکوٹر ہونا، 2 لاکھ روپے نقدی ہونا، اتنے ایکڑ زمین ہونا، فلانا ہونا، ڈھکانا ہونا، یہ جو سسٹم چل پڑا ہے اس نے لوگوں کی آرتھک کمر توڑ کر کے رکھ دی ہے. اس لیے آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس پر سوچئے، اور مسلمان بھائیوں سے بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں کہ شادی بیاہ میں آپ اچھا نمونہ دکھائیں. ڈھول ڈھماکے، دنیا بھر کی روشنی اور پٹاخے پھوڑنا اور اپنی طاقت سے ادھک خرچ کرنا یہ مناسب نہیں ہے. ودا کرتے وقت بچی کو اگر کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو اسلام نے اس کو منع نہیں کیا ہے، لیکن یہ کہ جہیز جو ہے وہ لڑکی کو لے جانے والے یعنی لڑکی کے جو سسرال والے ہیں وہ ڈیمانڈ کریں اس کو، یہ بڑی مشکل پیدا کر رہا ہے. اندر سے سماج جو ہے وہ خطبد ہو رہا ہے، اس لیے اس کی خبر لیجیے. میں کہتا ہوں ایک شخص نے جیسے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ اپنی بیٹی کسی جوان کے حوالے کر دی، اس نے چھٹی کر دی، اس نے تو کنیا دان کیا. میں اپنے ہندو بھائیوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے یہاں ایک بڑا اچھا فلسفہ ہے. میرے ایک دوست تھے، اس وقت دنیا میں نہیں ہے، سوامی درشنانند مہاراج، اس کو انہوں نے میری ایک تقریر کا حوالہ دیا تو کہنے لگے مولانا آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اس کے اندر کھولا کہ کنیا دان کرتا ہے تو دان کرنے والے کا ہاتھ تو ایسا رہتا ہے نا، اور لینے والے کا ہاتھ ایسا رہتا ہے. تو جس نے کنیا دان کیا اپنی بیٹی کو دان کر دیا تو اس کو خیرات دے دیا، تو تیرا ہاتھ تو ایسا ہے. اس لیے داماد کو میرا خیال ہے تھوڑا سا دب کر کے رہنا چاہیے، اچھلنا نہیں چاہیے اس نے. لیکن وہ ایسا روب اور ایسا دھنانا کرتا ہے اپنے سسرال والوں کے اوپر کہ اس میں تعلقات جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں. قرآن نے منع کیا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو، رشتے ناتوں کے تعلقات کو خراب مت کرو. میں صرف اتنی بات نہیں کہنا چاہوں گا، میرے پاس جو نردھارت سمے ہے، طے شدہ وقت ہے، اس میں بہت سی موٹی موٹی باتوں کا خلاصہ کروں گا. مسلمان بھائی اگر چاہیں تو سادگی سے شادیاں کریں،
اجتماعی شادیاں بھی وہ کر سکتے ہیں. خود میرے جین دوستوں میں، سکھوں میں اور سناتنیوں کے اندر بھی یہ چیز آ گئی ہے کہ ساموہک وواہ پدھتی انہوں نے نکالی کہ 10 20 30 نکاح جو ہے ایک ہال کے اندر ایک ساتھ کر دو تو خرچہ بچ جائے. یہ بھی اچھا ہے، لیکن میں نہیں کہتا کہ ایسا ہی کرو. میں کہتا ہوں کہ الگ سے اپنی ایک ہی بچی اور بیٹے کا اگر نکاح کا جوڑا باندھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اپنی سہولت سے تاریخ مقرر کیجیے اور جگہ مقرر کیجیے اور کر لیجیے، لیکن اس کو سادگی سے کیجیے. اس میں آڈمبر اور دکھاوے کے بارے میں تو قرآن نے یہاں تک کہا، بڑی زبردست بات کی، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویبتغون الباؤ. ہلاکت اور بربادی ہے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے، بندگی کرنے والوں کے لیے بھی، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے بندگی کرتے ہوں اور چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں دینے کے لیے غریبوں کو تو رکاوٹ بنے اور برباد کرنے کے لیے دنیا بھر کے ان کے پاس میں رسمیں لگی ہو. یہ چیز چلے گی نہیں. اور میں جانتا ہوں ان خاندانوں کو 5 5 4 4 بیٹیاں جن کے پاس سیانی ہو کر کے پڑی ہوئی، رشتے کہیں آ نہیں رہے، اور رشتے اگر آتے بھی ہیں تو پیسے کا ڈیمانڈ وہ اتنا کرتے ہیں کہ یہ بیچارہ غریب دے نہیں سکتا. کتنی آتم ہتیایں ہو رہی ہے، کتنے لوگ خودکشی کر رہے ہیں. ابھی آپ نے اخباروں کے اندر پڑھا ہوگا کہ 4 بیٹیاں کہیں تھیں، انہوں نے چاروں نے پھانسی کا پھندا لگا کے چھٹی کر لی. اچھا نہیں کیا انہوں نے، لیکن اب یہ کہ انہوں نے اپنے حساب سے جو کیا اس کو سوچنا چاہیے. انہوں نے اپنی چٹھی میں لکھا تھا کہ میرے باپ کے اوپر ایسا بوجھ تھا کہ ہمارا جوڑا بنتا بھی نہیں تھا اور اتنے پیسوں کا وہ انتظام بھی نہیں کر سکتا تھا. تو ہمارا وہ باپ جس نے پال پوس کے ہمیں بڑا کیا، ہم یہ طے کرتی کہ ہم خود اس دنیا کو چھوڑ کر کے جاتی. کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے کہ سماج کے لیے کلنک نہیں ہے؟ مرنے کے بعد میں اللہ کے ہماری بھی پوچھ ہوگی کہ سماج کے اندر تم نے ایسے بندھن کو کیوں رواج دے دیا جس کی وجہ سے لوگوں کو آتم ہتیایں کرنی پڑ. دیکھیے پیغمبروں نے بھی نکاح کیے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کیے، حضرت ابراہیم کے بھی نکاح کی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مدین کی ایک لڑکی سے جو ایک بڑے ہی خدا پرست آدمی کی بیٹی تھی ان سے نکاح ہوا. پیغمبروں نے نکاح کیا، کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے بھی تھے. وجعلنا لهم ازواجا وذریا، ان کو بیوی بھی دی، اولادیں بھی دی. تو انہوں نے اس کرم کو اور اس سسٹم کو کس طریقے سے جاری کیا وہ دیکھنا چاہیے. مسلم بھائیوں سے اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ سنت کا آکار اور نمونہ جتنا آپ کے اندر ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے مفید ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ پورا کا پورا آپ سنت طریقے سے کام کریں. سنت کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ نے جس طرح کام کیا ویسا کرنا. لیکن اگر ویسا نہیں ہو سکتا ہے، نمونہ اس کو سامنے رکھنا چاہیے. نمونہ شیر بھر کر رکھیں گے تو چھٹاک بھر پر عمل کرنے کی آپ کو توفیق ہوگی. ایک بات تو یہ ہوئی، خاندانی اور سسرالی رشتوں کے اندر کھچاؤ تناؤ ہو جاتا ہے اور انبن ہونے لگتی ہے اور آدمی اپنی بیوی کو ستانے لگتا ہے. اس میں بھی کتنے واقعات مسلم سماج میں بھی ہوتے ہیں، دوسروں میں بھی ہوتے ہیں. تو میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ شادی بیاہ کی شاہ خرچیوں کو قابو میں لانے کی کوشش کیجیے، ورنہ یہ سماج جو ہے اگلے 50 برس کے اندر کوئی نیا چکر نہیں لے لے گا. میں نے امریکہ میں دیکھا ہے کہ عورت سے لوگ ڈرنے لگے اور عورت بھی آدمی سے ڈرنے لگی. ہومو سیکشل لائف جو ہے وہ چل پڑی ہے وہاں پر. لڑکی 14-15 سال کی ہوئی تو گھر سے باہر نکل جاتی ہے کہ ماں باپ کے اوپر اب میں بوجھ بننا نہیں چاہتی، کما لوں گی، کھا لوں گی، کہیں بھی سو جاؤں. یہ جیون پشوؤں کا جیون ہے، جانوروں کا جیون ہے. مجھے امریکہ کا جیون اور وہاں کا سماجک لائف بالکل پسند نہیں ہے. صبح سویرے اٹھ کر کے آدمی بھی کام پہ جا رہا ہے، عورت بھی جا رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ کنڈر گارڈن میں چلے گئے اور بڈھے بڈھیاں تو مجھے دکھی ہی نہیں وہاں پر 20 دن کے اندر. کہیں بھائی کہاں گئے بڑے میاں؟ تو کہنے لگے وہ حکومت نے جو یتیم خانے بنا کے رکھے ہیں اس میں وہ بڈھے بڈھیاں کھا رہے ہیں. مطلب ساماجک زندگی جو ہے جس کو ہم پریوارک جیون کہتے ہیں اس کا مزہ یوروپ سے نکل گیا ہے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان جیسے پراچین دیش میں بھی یہ چیز نکل جائے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہاں کا جو دھارمک سوبھاؤ ہے اس کو رکھنا چاہیے. تو میں بڑے ادب کے ساتھ میں سبھی ورگ کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ شادی بیاہ میں جو بھونڈی نقالی ہوتی ہے ایک دوسرے کو دیکھ کہ اتنے آدمیوں کو کھانا کھلایا، ہم بھی اتنے آدمیوں کو کھانا کھلایا، اتنے باجے بجائے، اتنا شو کیا، ایسے منڈپ سجائے، یوں کیا، یوں ناچ گانے کیے اور ایسے شو بازیاں کی اور اتنی تصویریں نکالی اور ہم بھی یہی کریں. میرے خیال میں یہ سمجھدار سماج کے لیے مفید بھی نہیں ہے، اچت بھی نہیں. دوسری بات یہ میں کہنا چاہوں گا کہ ایک عورت نے اپنے آپ کو ایک مرد کے ساتھ جوڑا تو اس کا آدھا ایمان ہوئی. سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ لڑکی کی پیدائش کے اوپر ماں باپ کو بشارت دی، خوشخبری دی، بخشش کی، موکش کی اور نجات کی کہ ایک بچی کو بھی کسی نے پال پوس کے بڑا کیا اور بڑی ہوئی اور اس کو وواہ کے بندھن میں کسی کے اچھے آدمی کو دیکھ کر کے باندھ دیا تو اس کی بخشش کی ضمانت دی. جب وہی ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے سورگ کی جنت کی ضمانت دی. جب وہ عورت بنتی ہے تو اس کو آدھا ایمان تسلیم کرتے ہیں. اس طریقے سے
संसार के अंदर औरत का एक बहुत ऊंचा मुकाम है, इस मुकाम को घटने नहीं देना चाहिए। खुद हमारे हिंदुस्तानी समाज के अंदर भी औरत की जो पहले हैसियत थी वो धीरे धीरे कम हो रही, स्त्री सुलभ लज्जा निकल गई, जिसको हया और पर्दा कहते हैं, वो भी कम हो गया। मैं कोई खास रूढ़ी की तरफ आपको नहीं ले जाना चाहता, लेकिन औरतों का बिल्कुल अर्धनग्न अवस्था के अंदर और निवस यानी बगैर कुछ कपड़ों की रंग ढंग के सिवा इस तरीके से बाजारों के अंदर चलना फिरना, फिर गजब ये हो गया कि टेलीविजन और नाच और गाने और ये फिल्में और इन्होंने ऐसा जुल्म ढाया है कि सारा समाज इससे त्रस्त है, इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। वरना बिल्कुल ऐसा लगता है कि शायद 50 वर्ष में हमने सुधार नहीं किया तो ये समाज जानवरों का समाज हो जाएगा और हम औरत के उस मुकाम को, अर्धांगिनी के और निस्व ईमान वाली के उस मुकाम को संभाल नहीं सकेंगे। तो एक बात मैं उसमें ये कहना चाहूंगा कि औरत की बेहुरमती करने से पैगंबरों ने मना किया। जब वो आधा ईमान है तो उस हिसाब से उसका अदब करना चाहिए। घरवालियों से, इसलिए घरवालियों से भी कहा करना फी बुयूतिकुन्ना वाला तबर्रुज न तबर्रुज अल जाहिलियतिल ऊला, घरवालियों का इसलिए फरमाया घरों पर कब्जा जमाए रखो। यूरोप से औरत घर के बाहर निकल गई है, इसलिए घर का सारा सुकून जाता रहा। वो ममता, दया और करुणा और परिवार का वो सुख कि 80-80 साल की बुढ़ियां जो है वो लड़के और बहुएं होती है, उनको कहता है जरा देखना तेरे पिताजी की तबीयत खराब है, ये दवा पिला देना। वो बड़े मियाँ भी वहां से बोलते हैं तेरी अम्मी को बुखार रात में बहुत चढ़ा था, जरा देखना डॉक्टर को ले आना। ये कौन सा अट्रैक्शन है? ये सेक्स का है? सेक्स का अट्रैक्शन है? नहीं। फरमाया वजाला बैनकुम मवद्दतम व रहमा, उसने तुम्हारे मियाँ बीवी के दरमियान में मवद्दत, चाहत और करुणा रख दी है कि एक दूसरे के ऊपर निछावर होते हैं। इन रिश्तों को, जो खूनी रिश्ते और खानदानी रिश्ते आगे बनते हैं, उसको जहेज की वजह से, बाजे गाजे ढोल तमाशे की वजह से, जरूरत से ज्यादा डिमांड और मांग की वजह से हम खराब करें और फिर औरतों को हम सताएं और उनको बेइज्जत करें, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मुसलमान भाइयों से ये भी कहता हूं कि तलाक की प्रथाएं जो हैं उसके अंदर जो शरीयत ने इजाजत दी थी उसका गलत इस्तेमाल भी बहुत सी जगह हुआ है कि लड़की के बाप ने उसकी तलब के ऊपर पैसा नहीं दिया तो उसने कहा मैं तेरे को तलाक दे दूंगा। ऐसे केसेस भी मेरे पास आए। ये चीज मुनासिब है? मुसलमानों के लिए कलंक की बात है। नहीं, औरत हया की चादर है, अल्लाह ने उसको गैरत का गाजा बख्शा है, तो उसकी इज्जत और उसके नामूस की और उसके मर्तबे की हिफाजत हमारे जिम्मे है। हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम अपनी बीवी की, जो पत्नी की हैसियत से हमारे पास आई है, उसका और उसके खानदान के लोगों का अनादर करें और उनकी बेइज्जती करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिश्ते नातों के अंदर एक दूसरे के यहाँ जाना आना, खाने पीने की भी मुमानियत नहीं की। कुरान मजीद ने तो बेशतर रिश्तों का भी उसमें तज़किरा किया है। लेकिन संबंध और ताल्लुकात अगर अच्छे रहेंगे, मैं तो कहता हूं कि देशवासियों के भी ताल्लुकात इंसानियत की निस्बत से अच्छे रहेंगे। तो लाला जी खैरियत से हैं? आपकी तबीयत ठीक है? खान साहब आप कैसे हैं? बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई। ये जो इंसानी भाईचारा है, इसको बाकी रखने के लिए भी हमें जरूरी है कि हम समाज में एक दूसरे के ऊपर निगाह रखें कि कौन सी चीज मर रही है, कौन सी चीज घट रही है। इसलिए मैं इस वक्त आज की मजलिस में ये कहना चाहूंगा कि शादी ब्याह की रस्मों के अंदर गौर करने की जरूरत है। सभी लोग सर जोड़ करके बैठें और देखें कि हम इसमें कितना सुधार ला सकते हैं और कितनी उन रूढ़ियों को जो धार्मिक एतबार से जरूरी नहीं है किसी तरह भी, और मालूम नहीं कहां से हम क्यों दिखावे के लिए उसमें ले आए हैं। मुसलमानों ने भी ये काम किया, हमारे दूसरे भाइयों ने भी ये काम किया। यही वजह है कि अंग्रेजों के जमाने में बहुत से लोगों ने खैरियत इसी में समझी कि वो मजिस्ट्रेट के पास जाकर सिविल मैरिज के अंदर उन्होंने जान छुड़ा लिया अपनी। ये अच्छा नहीं हुआ। जो निकाह का पवित्र बंधन, जिसमें अल्लाह का नाम, जिसमें खुतबे निकाह, जिसमें रसूलुल्लाह पर दरूद व सलाम और अंबिया और मुरसलीन की सीरतों के चर्चे हों, ऐसी पवित्र और पाक मजलिसें जो हैं वो जाकर के अंग्रेजों के जमाने में सिविल मैरिज के अंदर जाकर के छुप गई और इसमें औरतों की बड़ी बेइज्जती हुई। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि शादी ब्याह की शाह खर्चियों के अंदर आपको संतुलन लाने की जरूरत है। वहां औरतों को छोड़ने में 10 बार सोचना चाहिए। जो मुसलमान इकट्ठी 3 तलाकें एक महफिल में दे देते हैं, उनका काम सही नहीं, तलाक हो जाएगी। अपनी घरवाली को दूसरे की घरवाली बनाने के लिए इतनी उजलत करने की क्या जरूरत है? तलाक के लिए इस्लाम ने जो चीज रखी है कि अगर अनबन होती है तो कुरान ने क्या कहा, फैजूहुन्ना, उनको नसीहत करो। सारी दुनिया को समझाते फिरते हो और अपनी घरवाली को क्या डंडे से मारोगे? समझाओ उसको। वाहजुरहुन्ना फिल मजाजे, कुछ देर के लिए अलग रहो, फिर भी न हो तो थोड़ा सा उनको मैंने ज्यादा समझाने की कोशिश करो कि वो मान जाए। कोई बात औरतें ऐसी होती हैं कि आए दिन पड़ोसियों से, घर में शौहर की मां से खिटखिट लगाए हुए रहती हैं और किसी तरह भी काबू में नहीं आती और कभी शाह खर्चियां कर लेती हैं, खर्च बढ़ा देती है,
کبھی کچھ کرتی ہے، ایسی بھی ہوتی ہیں، اور بعض بیچاری ایسی ہوتی ہیں کچھ نہیں کرتی تو ان کے مردوں کے اندر شیطانی چیز سوار ہوتی ہے کہ وہ لڑکیوں کو ستاتے ہیں، اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں اور طلاق کی نوبت آتی ہے۔ میں کہتا ہوں خدا نہ کرے ایسی کوئی آئے تو علماء سے پوچھ لینا چاہیے، کسی عالم سے، کہ بھئی طلاق کس طرح دی جائے۔ تو قرآن مجید نے کہا طلاق پہنے کے پہلے کتنی چیزیں ایسی ہے، ایک تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ، واجرہن فی المضاجع، کچھ دیر کے لیے الگ رہو، کچھ دنوں کے لیے، اور پھر یہ فرمایا بس وہ حکم میں نہا لیا، حکم میں نہا لی، ایک پنچ مرد کی طرف سے کھڑا کرو، اور ایک پنچ جو ہے جس کو لوات بھی کہنا چاہیے پنچایتی نظام کے اندر، کہ لڑکی والوں کی طرف سے دونوں کو بولو، سر جوڑ کر کے دیکھو کہ اس میں ترٹی کیا ہے اور کیوں یہ جوڑا جو ہے پریشان ہو رہا ہے، اس پر عمل ہو رہا ہے۔ اگر اس پر عمل ہو تو پنچایتی نظام اگر آپ قائم کریں شرعی، اور قاضیوں سے اور علماء سے مشورہ کریں تو وہ آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ طریقہ یہ جو 3 طلاق کا کٹھے دینے کا ہے یہ بہت خطرناک ہے اور بہت ہی برا طریقہ ہے۔ ایک طلاق کی اجازت ہو گئی، رجعی طلاق، جس کو مرد اپنی زندگی میں یعنی 3 مہینے کے پیریڈ کے اندر یا 3 منتھلی کورس کے پیریڈ کے اندر اس کو ریٹرن لے سکتا ہے، نکاح ٹوٹے گا نہیں اور گھر سنسار بکھرے گا نہیں۔ لیکن اس میں بھی اگر آپ مشورہ کر لیں کسی عالم سے اور کسی اچھے پڑوسی سے کہ بھئی یہ صورت بنی ہے تو بیچ بچاؤ کی صورت نکل سکتی ہے۔ خود مردوں نے بھی سوچنا چاہیے، گھر میں 2-3 بچے ہیں، 2-3 بچیاں ہیں، اپنی گھر والی کو دوسرے کی گھر والی بنانے کے لیے راستہ کھول دینا طلاقیں دے کر کے، اور پھر علماء سے جا کے پوچھنا کہ ہم کیا کریں، اس مشکل کے اندر لوگ آتے ہیں تو اس مشکل کے اندر ہم کیوں پڑیں۔ پھر ایک طلاق عمر میں کبھی بھی اور بھی دے سکتا ہے، وہ بھی رجعی ہوگی۔ رجعی کے معنی جس کو واپس لینے کا ادھیکار اور پاور جو ہے مرد کو ہے، لیکن جہاں تیسری دے دیا اس نے تو پھر اس کی عورت جو ہے وہ نہیں رہی، اس کے لیے پھر دوسرے لمبے حساب جو ہیں لگتے ہیں اور وہ مناسب نہیں ہے اس کا تذکرہ کرنا اس چھوٹی سی مجلس کا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی بیوی کو چھوڑنے سے پہلے اور طلاق کا اکٹھا 3 کا پروگ کرنے کے پہلے عالموں سے پوچھ لینا چاہیے۔ اگر آپ اس بات کو رواج ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ طلاق کی شرح اور اس کا تناسب جو ہے وہ گھٹے گا اور جوڑے ٹوٹنے سے بچیں گے۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کی اور ہماری سب مصیبتوں کو دور فرمائے، آمین۔